تو فطرت میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کے لیے حدیث الگ ہے کہ قیامت کے دن ان سے پرسش ہوگی، امتحان لیا جائے گا، ایک طریقے کا ٹیسٹ ہوگا. کس سے؟ فطرت میں پیدا ہونے والوں سے ٹیسٹ ہوگا ایک، اور اس ٹیسٹ کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. سوال یہ کہ یہ لوگ بھی تو فطرت میں تھے، تو یہ معاملہ آخرت کے اوپر اٹھا دینا چاہیے تھا. بہت عجیب و غریب نقطہ بتانے جا رہا ہوں. فطرت میں جو لوگ، دو نبیوں کے درمیان کا جو پیریڈ ہے، اس میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کے لیے ایک مخصوص چیز رکھی گئی. قیامت کے دن ایک ٹیسٹ ہوگا ان سے. ٹیسٹ میں جو کامیاب ہو گئے ان کو جنت ملے گی، ناکام ہو گئے جہنم ملے گی. سوال یہ کہ آپ کے ماں باپ دونوں فطرت میں ہیں، پھر یہ جہنمی کیوں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ عام ضابطہ ہے کہ فطرت میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کے لیے آخرت میں ٹیسٹ ہوگا، اس کے مطابق ان کو سزا اور جزا دی جائے گی. لیکن جن کے بارے میں نص وارد ہو گئی ہو، نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہو کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، تو ایسے لوگ اس اصول سے مستثنا ہیں. سمجھ میں آتا ہے؟ جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کی بخشش کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی، مجھے اجازت نہیں دی گئی. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کی قبر کی بھی زیارت جائز ہے. دوسرے، قبر پر رونا بھی جائز ہے. آدمی رو سکتے لیکن بین کر کے، نوحہ کر کے نہیں. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شرک پر جن لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی. کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ قبر کی پرستش کرتا تھا، قبر پر چڑھاوے وغیرہ چڑھاتا تھا، شرک پر مرا ہے تو بات ہی کیوں نہ ہو، اس کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ نماز جنازہ میں مغفرت ہی تو طلب کی جاتی ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندے کو، ہمارے مردے کو. بخشش تو مانگ رہے ہیں. تو مشرک کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو. آپ کی ماں کی بخشش کی اجازت آپ کو نہیں دی گئی. مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے آپ، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. اور ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ نبی مختار کل نہیں ہوتا. کہتے ہیں نبی جس کو چاہے دے، جس سے چاہے لے. اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو نہیں بخشوا سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن فلاں پیر کا دامن پکڑ لیں گے، لٹک جائیں گے، فلاں بابا کا دامن پکڑ کر لٹک جائیں گے. یہاں حال یہ ہے کہ افضل الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی بخشش نہیں کرا پا رہے ہیں. اجازت مانگ رہے ہیں تو ریجیکٹ ہو رہی ہے بات کہ آپ اپنی ماں کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. پھر میں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ اللہ بخشش کی دعا کی اجازت تو نے نہیں دی، ماں کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں، وہاں جا سکتا ہوں. تو فوزین علی اجازت دی گئی، ہاں جاؤ، جا سکتے ہو. اور اس کے بعد اگلا آخری ٹکڑا بڑا عجیب و غریب ہے. وہ جتنے عرس اور میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں سب کی تردید موجود ہے آخری ٹکڑے میں. فزور القبور، تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو. فإنہا، یہ فے جانتے کس لیے آتا ہے؟ فے آتا ہے اس لیے کہ ما قبل میں جو بات کہی گئی ہے اس کا حاصل بیان کرتا ہے. فزور القبور، تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ موت کو یاد دلاتی. تو اگر زیارت قبور کا مقصد تذکیر موت نہ ہو تو قبر کی زیارت جائز نہیں ہے. آج کل جو بڑے بڑے قبے اور بڑے بڑے مزارات کے اوپر جو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، در حقیقت یہاں موت یاد نہیں آتی. لہذا وہ مقصد چونکہ فوت ہے، لہذا ایسی جگہوں پر جانا نہیں چاہیے. فزور القبور فإنہا تذکر الموت. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دیکھیے، اتباع کہ رو پڑے آپ تو آپ کو روتا دیکھ کر کے سب رو پڑے. معاملہ جذبات کا تھا، ایموشنز کا تھا، معاملہ جذبے کا تھا، فیلنگ کا تھا. یہاں اتباع ضروری نہیں تھی، لیکن آپ کو روتا دیکھ کر سب رو پڑے. اچھا، اب معاملہ عبادات سے، جذبات سے ہو کر کے معاملات تک پہنچا ہے. آدمی جلدی بیڑی نہیں چھوڑتا ہے. بیڑی
جلدی سگریٹ نہیں چھوڑتا ہے، شراب کیا چھوڑے گا؟ اور یہ ظالم جس ہونٹ کو لگ جاتی ہے جلدی چھوڑتی نہیں ہے. اور صحابہ کرام کے درمیان یہ پینا پلانا تو بالکل عام تھا، سب شراب پیتے تھے شراب کی حرمت کے نزول سے پہلے. اور جلدی آدمی شراب چھوڑتا نہیں ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ عادت سے ہے. اور کہتے ہیں نا کہ عادت جلدی جاتی نہیں ہے، کہتے نہیں ہے کہ جبل گردت جبلت نہ گردد. کیا بولتے ہیں؟ جبل، جبل مینس پہاڑ، ماؤنٹین. جبل گردد جبلت نمی گردد. پہاڑ ٹل جائے مگر عادت نہیں جاتی ہے، عادت نہیں ٹلتی ہے. اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے. اب شراب منہ کو لگی ہوئی، شراب کی عادت ہے، ذرا دیکھیے، یہ دیکھیے عادت کیسی چینج ہو جاتی ہے. اتباع اس کو کہتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسقي ابا عبیدہ وابا طلحة وابي بن كعب من فضيخ ذهب وتمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة رضی اللہ تعالی عنہ قم یا انس فاحرقها فاحرقتها. رواه البخاری فی کتاب الاشربہ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الاشربہ جہاں پینے والی چیزوں کا بیان کیا آپ نے اس کے لیے حدیث لائے، وہاں یہ حدیث موجود ہے. اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. پوری حدیث میں نے پڑھ دی. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت انس فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کے گھر میں شراب کی محفل جمی ہوئی تھی اور بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. مشہور قاری قرآن حضرت ابی بن کعب بیٹھے ہوئے، مشہور جرنل حضرت ابو عبیدہ بیٹھے ہوئے، ابو عبیدہ ابن الجراح بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابی بن کعب بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابو طلحہ کے گھر میں یہ مجلس جمی ہوئی ہے اور سب شراب پی رہے ہیں، سب شراب پی رہے. فجاءہم آت، ایک آنے والا آتا ہے. شراب کی محفل جمی ہوئی، عادت ہے اس کی پینے کی. دیکھیے ایک آنے والا آتا ہے، ایک آنے والا. فجاءہم آت فقال، بولتا ہے ان الخمر قد حرمت، نبی پر آیت اتری ہے کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. جن کے ہونٹوں سے جام لگے ہوئے تھے جام ہونٹوں سے ہٹا دیے گئے. ابو طلحہ جو یہ مجلس رچائے ہوئے تھے بولتے ہیں حضرت انس سے جو پلا رہے تھے سب کو، ساقی یہی تھے نا، کنت اسقی، ساقی میں تھا. حضرت انس فرماتے ہیں مجھ سے ابو طلحہ نے کہا قم یا انس، انس اٹھو، فاحرقها، یہ سارے جام کے اندر جو شرابیں ہیں اور سراہیوں کے اندر جو شرابیں ہیں ان کو لنڈھا دو. فاحرقتها، میں نے ساری شراب لنڈھا دی، سب شراب پھینک دی. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں اتباع. عبادت میں اتباع کرنا آسان ہے، جذبات میں اور اسی طریقے سے معاملات میں، عادات میں اتباع بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن ایک بات بولتا ہوں، اگر سچی محبت کسی سے ہو جائے نا تو سچی محبت جس سے ہو جائے، محبوب اگر بول دے کہ یہ کام نہیں کرنا، نہیں کرتا آدمی. شرط یہ ہے کہ محبت سچی ہے، محبت سچی ہونی چاہیے. جی چاہتا ہے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کروں، بہت پیاری حدیث ہے. حدیث اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه طاف مع معاوية بالبيت فجعل معاوية يستلم الاركان كلها فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال معاوية صدقت. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سال میں حج کو گیا تو معاویہ بھی حج کو آئے ہوئے تھے. یہ کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت یزید کے والد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح محترم، امت کے ماموں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح محترم، اور جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اتنے بڑے سیاستداں تھے کہ ان جیسے سیاستداں کے اوپر سورج طلوع نہیں ہوا ہے. اللہ.
اتنا بڑا سیاستدان تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی حج کرنے کے لیے آئے تھے. اچھا, حج کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں, اور اگر آدمی بوسہ نہ دے پائے, دور رہے یا بھیڑ زیادہ ہو, تو استلام کر لے, یعنی ہاتھ اٹھا دے, سلام کر لے, ہاتھ اٹھا دے. اور حجر اسود کو بوسہ دینا نہ دے سکے تو ہاتھ اٹھا دے. اور طواف کرتے وقت ایک رکن کا استلام کرنا ہے. ابھی انہوں نے کیا کیا کہ ایک رکن کا استلام کرنے کے بعد دو دو رکنوں کا استلام کرنے لگے. حضرت ابن عباس نے ٹوکا ان کو, ادھر آؤ, کیا کر رہے ہو؟ کہا میں استلام کر رہا ہوں. کہا کہ دو دو رکنوں کا استلام کر رہے ہو. لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستلمهما. تم دو رکنوں کا استلام کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکنوں کا استلام نہیں کیا ہے. رسالت کا حوالہ آ گیا. لیکن حضرت معاویہ کا ذہن ذرا اس وقت صاف نہیں تھا, انہوں نے فوراً قیاس داغ دیا. قیاس کیا؟ بولے لیس شیء من البیت مہجورا, خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے, سب محترم ہے. لہذا اگر میں جو ہے ایک رکن کا اور استلام کر لوں تو کیا قباحت ہے اس میں؟ جیسے آج کل کہتے ہیں اگر ایسا کر لیا جائے تو کیا ہوتا ہے, اگر رفع الیدین نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے, آمین بالجہر نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے, سینے پر نیت سمجھیے کیا ہوتا ہے. ایسا کرو, ایک درخت ہے تو ایک ڈالی اس کی کاٹ دو, ایک ڈالی کاٹنے سے کیا ہوتا ہے, دوسری ڈالی کاٹ دو, اس ڈالی کے کاٹنے سے بھی کیا ہوتا ہے. ایسے پورے درخت کو کاٹ دو, ٹنڈ منڈ بنا دو, پھل دے گا. تو کیا ہوتا ہے؟ جب کیا ہوتا ہے تو یہاں بھی معاملہ یہ درخت کاٹ دو نا پورا کا پورا, کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا. انہوں نے بھی یہی کہا لیس شیء من البیت مہجورا, کوئی چیز خانہ کعبہ کی چھوڑنے جیسے نہیں ہے. اگر میں ایک رکن کے بجائے دو رکنوں کا استلام کروں تو حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ اگر میں رفع الیدین نہ کروں تو حرج کیا ہے؟ حرج ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 کی سیدھی ایک بات فرمائی ان کے جواب میں, 100 کی سیدھی ایک بات, اور ہم کو وہی جواب دینا ہے. کوئی یہ کہ رفع الیدین ہونے سے نہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے, اور کوئی آمین بالجہر نہ کہے تو نماز ہو جاتی ہے. یہ سب کا سیدھا جواب تو جو وہی ہے جو حضرت ابن عباس نے دیا ہے. کیا انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے, خانہ کعبہ کا چپا چپا محترم ہے, لہذا ایک رکن کے بجائے میں دو رکنوں کا استلام کر لوں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابن عباس صرف ایک بات بولتے ہیں, کیا؟ ایک آیت پیش کرتے ہیں. قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. نبی نے ایک ہی کا کیا تو ایک ہی کا کرنا. دیکھو کچھ نہیں انہوں نے کہا ایک کرنا, دو کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ. حضرت معاویہ فوراً فلیشنگ ہوئی ان کے ذہن میں. قال معاویہ, تو حضرت معاویہ صدقت, تم سچ کہہ رہے ہو, میں نے غلطی کی ہے. بول رہے ہیں کاش کہ ہمارے مفتیوں کو بھی یہ سلیقہ آ جائے, فتویٰ دینے کے بعد اگر فتوے کی غلطی ثابت ہو جائے تو اپنی ناک کو داؤں پر لگا کر کے اپنے فتوے سے رجوع کر لیں. لیکن ہمارے مفتیان کرام بھلا یہ کام کیوں کریں گے؟ وہ تو حضرت معاویہ سے بھی بڑے ہو گئے بیچارے, وہ تو اپنے فتوے سے رجوع کر لیں, اپنے قیاس سے رجوع کر لیں, مگر ان مفتیوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی غلط مسئلہ بتا دے اور ان کو تنبیہ کی جائے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. مجال کیا کہ اپنے فتوے سے رجوع کر لے. اللہ اکبر, یہی ان کی ادا تھی کہ آیت آ جانے کے بعد, حدیث آ جانے کے بعد فوراً پلٹ جاتے تھے پیچھے کی طرف. اب میں ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جو اس پوری تقریر کا حاصل ہے, بلکہ میں یہ کہوں کہ جلسے کا حاصل ہے, تو بیجا نہ ہوگا. آج کہتے ہیں اختلاف کو دور کیسے کیا جائے, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اختلاف اس طریقے کا کہ ہم دوری نہیں کر سکتے, یہ مطلب ہے نا. امت مسلمہ میں افتراق کو باقی رکھا جائے, امت مسلمہ میں نفاق کو باقی رکھا جائے, امت مسلمہ میں بکھراؤ کو باقی رکھا جائے, امت مسلمہ میں شقاق کو باقی رکھا جائے, امت مسلمہ میں بکھراؤ کو باقی رکھا جائے, یہ اختلاف باقی رہے. صحابہ کرام میں بھی اختلافات ہوئے. ایک بات اور بولتا ہوں, یہاں بڑی بڑی مسندوں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی عالم اپنے اجتہاد سے کوئی مسئلہ بیان کرے اور اس کے ساتھ اس کے پاس دلائل ہوں تو اس کے اوپر کفر تک کا فتویٰ لگا دیتے, کہتے ہیں جماعت سے خارج ہے. در حقیقت ایسے لوگوں نے شریعت کا مزاج ہی نہیں سمجھا ہے. ہم لوگوں کی پوری زندگی گزر گئی شریعت کا مزاج سمجھنے میں. یہ جوہلا چند جنہوں کے اندر سمجھ لیں گے شریعت کا مزاج, جو فتویٰ دینے بیٹھ جاتے. علامہ شوکانی
ان کی مشہور کتاب القول المفید بہت پیاری کتاب ہے، پڑھنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ابن حزم کی محلہ اور علامہ ابن قدامہ کی المغنی جس نے نہیں پڑھی ہے وہ عالم ہی نہیں ہے. ابن حزم کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں حضرت علامہ ابن تیمیہ سے بڑا سمجھتا ہوں بعض معاملوں میں ان سے، ان کی ظاہریت کو چھوڑ کر. یہ بہرحال یہ علمی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول المفید میں یہ لکھا ہے، قول المفید اٹھا کر دیکھ لو، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر ابن خطاب کے درمیان 100 مسئلوں میں اختلاف تھا، اور انتقال ہوا تو 3 مسئلوں میں اتفاق ہوا تھا، ورنہ 97 مسائل میں اختلاف تھا ہی اور دونوں دنیا سے چلے گئے. اختلاف باقی تھا، لیکن اس اختلاف سے کبھی بھی ایک دوسرے کے احترام میں، ایک دوسرے کی محبت میں کبھی فرق نہیں آیا. کاش اللہ توفیق دے بعض ذہنوں کو، کیا کیا جائے، ان ذہنوں کا علاج کیسے ہو. بہرحال اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر کے ابھی حدیث دیکھیں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فاتاہم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات آپ نے غور سے دیکھی ہوگی کہ اب تک جب سے تقریر چالو ہے تب سے ہم نے آیت کیا پڑھی تھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تک تمام احادیث کے اندر وہی رسالت کا حوالہ ہے. حدیث پھر سے وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فاتاہم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يتقدم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. رواه النسائی في كتاب الإمامة. حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو جہاں امامت کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو ایسے لائے. امام نسائی اس کو کتاب الامامہ میں لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. پوری روایت پڑھ دی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جان نکالی گئی، ایک فرقہ موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا قائل نہیں ہے. یہاں صحابی فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکال لی گئی ہے، اور وہ بھی کیسی؟ جان نکالنے کے تقریباً 36 گھنٹے بعد آپ کی تدفین ہوئی. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پیر کے دن، یہی کوئی 8-9 بجے. انتقال ہونے کے بعد یہ پورا دن آپ کی نعش مبارک رکھی رہی. دن غروب ہوا، منگل لگ گیا، منگل کی پوری رات آپ کی نعش مبارک رکھی رہے گی. ادھر منگل کا پورا دن چلا گیا، منگل کی پوری رات، پیر کا پورا دن، منگل کی پوری رات، منگل کا پورا دن، اور بدھ کی رات میں آپ کی تدفین ہوئی. تقریباً 36 گھنٹے آپ کی نعش مبارک رکھی رہے گی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تدفین سے پہلے ہی، نبی کو قبر میں اتارنے سے پہلے ہی خلافت جو کہ ایک اہم معاملہ ہے، نبی کی جانشینی کا، اس مسئلے کو حل کر لیا جائے. اس کے بعد سب متفق ہو کر کے نبی کی تدفین کریں گے. مسئلے میں اختلاف ہو گیا. گروہ 2 تھے، انصار اور مہاجرین. انصار نے کہا مسئلے کا حل مل گیا. صحابہ نے کہا بتائیے مسئلے کا کیا حل مل گیا؟ بولے ایک امیر انصار میں کا، ایک امیر مہاجر میں کا. قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر. ہم میں سے ایک امیر بن جائے اور تم میں سے ایک امیر بن جائے، یعنی 2 امیر. اتنے میں حضرت عمر آ کر پہنچے. فاتاہم عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت مسئلے کا حل مل گیا. کہا کہ کیا؟ کہا کہ ایک امیر انصار میں کا، ایک مہاجر میں کا. کہا مسئلہ سلجھا نہیں، مسئلہ الجھ گیا ہے. 2 امیر نہیں ہوتے، امیر تو ایک ہی رہے گا. تو کہا کہ آپ ہی حل کر دیں. کہا کہ ایک بات بولوں. کہا کہ بولیے. کہا کہ جو بات بولنے جا رہا ہوں اس میں مسئلے کا حل ہے اگر دماغ لگاؤ گے تو. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، تمہیں بھی معلوم ہے. کیا؟ فاتاہم عمر. عمر ہے. فقال کہا الستم تعلمون. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں؟ کہا کہ کیا حضرت کیا معلوم نہیں؟ کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس. اپنی زندگی میں بیماری کی حالت میں جب آپ چل کر مصلی تک نہیں آ سکتے تھے، اپنی جگہ نماز جو
جو افضل العبادات ہے، اپنی جگہ مصلی پر کس کو کھڑا کیا؟ ان یصلی بالناس، کہا کہ حضرت ابو بکر کو. تو حضرت عمر نے کہا فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، کس کا دل چاہے گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کو اپنی زندگی میں بٹھا دیا تھا، اپنا جانشین بنا کر کے نماز کے مقام پر مصلی پر کھڑا کر دیا تھا، سب سے بڑی عبادت کی امامت کرنے کے لیے، تو جو اتنی بڑی عبادت کا امام بنا دیا جائے نبی کے زمانے میں، کیا وہ ہماری دنیا کا امام نہیں ہو سکتا؟ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، کس کا دل یہ پسند کرے گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ قالوا، تو بیک زبان سائملٹینیسلی تمام لوگوں نے یہ کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ارے ہم اللہ کی پناہ چاہتے کہ ابو بکر سے آگے بڑھیں. نبی نے سب سے بڑی عبادت کے لیے اپنی زندگی میں جس کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، اس کو ہم اپنی دنیا کے لیے بھی امام بنانے کا پسند کرتے ہیں. ابو بکر کو خلیفہ چن لیا گیا. حدیث آئی، حدیث کے اندر صرف اشارہ تھا. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے موقف کے اوپر حدیث صحیح صریح لاؤ. یہ تو صریح نہیں ہے نا، لیکن صحابہ کرام نے اشارے ہی سے سمجھ کر کے اس حدیث کی فہم تک حاصل کر کے اور انہوں نے مسئلے کو حل کر لیا. مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، بنیادی مسئلہ تھا، خلافت کا مسئلہ تھا. تلواریں نکل آتی، نہ جانے کیا کیا ہو جاتا. بہت بڑا اختلاف رفع ہو گیا حدیث آ جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ آ جانے کے بعد. کاش انہی اشارات کو حدیث میں سمجھ کر کے آج علماء سر جوڑ کر بیٹھتے تو تمام اختلافات ختم ہو جاتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی یہ خود اختلافات کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اختلاف باقی رہے گا تو ان کی روٹی چلتی رہے گی. یہ اختلاف کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. اختلاف کو اگر ختم کرنا چاہیں تو ہمارے لیے اختلاف کو ختم کرنے کے طریقے موجود ہیں. کہیں نعت آڑے آ جاتی ہے، کہیں مفاد آڑے آ جاتا ہے، کہیں ان کا علم آڑے آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آڑے آ جاتی ہے اور مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، اختلاف حل نہیں ہوتا. جبکہ اختلاف کو حل کرنے کے طریقے واضح طور پر اشاروں میں بیان کر دیے گئے ہیں. آئیے ایک اور بہت پیاری حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح، وان